جنتی کو جنت کی ہر نعمت ایسی کامل صورت میں ملے گی جس کا تصور اس نے کبھی بھی نہ کیا ہوگا۔ جنتی اپنے باغات اور فارم ہاؤسز کی سیر کو نکلے گا تو نہروں کے گرد موجود بہترین خیمے دیکھے گا جن کے اندر حوریں بھی ہوں گی۔ وہاں لطف اندوزی کے بعد اس کی نظر اپنے ایک بالا خانے پر پڑے گی اور باہر کھڑے ہوئے ہی اس کو بالا خانے کے اندر موجود ہر شے واضح نظر آئے گی۔ اسی اثنا میں جنتی کے پاس ایک پرندہ آ کر اپنے پر ہلائے گا۔ اس کے پروں سے کیا چیز نکلے گی جو جنتی کو خوش کر دے گی، اور ان بالا خانوں، فارم ہاؤسز اور باغات میں کیا کچھ ہوگا، اور وہ 5 اعمال کون سے ہیں جن سے آپ ان بالا خانوں کے مالک بن جائیں گے، اور دنیا کے وہ 12 جانور کون سے ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ میں ہوں فیصل ریاض اور اردو تحقیق کی سیریز جنت کی زندگی کی اس تیسری قسط میں آج آپ یہی سب کچھ جانیں گے۔ جنت کے فارم ہاؤس۔ دنیا میں امیر لوگوں کے اپنے ذاتی گھر کے علاوہ سرسبز مقامات پر لطف اندوزی کے لیے فارم ہاؤس ہوتے ہیں۔ جنتی کے بھی باغات اور نہروں کے کناروں پر خیمے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، حور مقصورات فی الخیام۔ ترجمہ، حوریں ہیں رکی رہنے والی خیموں میں۔ اللہ تعالیٰ نے حوروں کو پیدا کر کے ان کو خیموں کے پردوں میں پابند کر دیا، یہاں تک کہ ان کو اپنے اولیاء کے ساتھ جنت میں ملا دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان کی ہر پسندیدہ بیوی کے لیے ایک خیمہ ہوگا، اور ہر خیمہ کے 4 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے سے روزانہ ایک ہدیہ اور تحفہ اس کی بیوی کے پاس پہنچے گا جو اس سے پہلے حاصل نہ ہوا ہوگا۔ یہ بیویاں نہ تو خامدوں کے سامنے اکڑ فوں دکھانے والی ہوں گی، نہ اونچا بولنے والی ہوں گی، اور نہ ہی ان کے منہوں سے بدبو آئے گی، نہ نافرمان ہوں گی۔ یہ حورائن ہوں گی چھپائے ہوئے لال کی طرح۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حور مقصورات فی الخیام، یہ خیمے کیا ہیں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جنت کے خیموں میں سے ایک خیمہ ایک ہی گوہر کا ہوگا، اندر سے خولدار، 32 کلومیٹر لمبا، 32 کلومیٹر چوڑا، یاقوت اور زبرجد کا اس خیمے کو تاج پہنایا گیا ہوگا، اس کے سونے کے 70 دروازے ہوں گے۔ جنت کے بالا خانے۔ سید المرسلین سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں کچھ ایسے بالا خانے ہوں گے، جب اس کا مکین اس کے اندر ہوگا تو اس کو اس کا کوئی خوف نہ ہوگا کہ اس کے پیچھے کیا ہے، کیونکہ اس کو اندر سے باہر نظر آتا ہوگا، اور اگر اس کے باہر ہوگا تو اس کو اس کا خوف نہ ہوگا کہ اندر یعنی بالاخانے میں کیا ہے، کیونکہ اس کو بالاخانہ کے باہر بالاخانے کا اندرونی حصہ نظر آتا ہوگا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کن کے لیے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اچھے بول بولے گا، مسلسل روزے رکھے گا اور کھانا کھلائے گا، سلام کو پھیلائے گا اور نماز پڑھے گا جب لوگ سو رہے ہوں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھے بول کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا اکبر الا اللہ، کیونکہ یہ کلمات قیامت کے دن اس حالت میں آئیں گے کہ کچھ آگے ہوں گے اور پہلوؤں میں اور کچھ پیچھے۔ عرض کیا گیا، مسلسل روزے رکھنا کس طرح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو ماہ رمضان کے روزے رکھے گا، پھر اس کے بعد ایک اور ماہ رمضان پایا اور اس کے بھی روزے رکھے، اسی طرح ہر آنے والے رمضان کے روزے رکھتا رہا، یہ مسلسل روزے رکھنا ہے۔ عرض کیا گیا، کھانا کھلانا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، جس نے اپنے بال بچوں کی کفالت کی اور ان کو کھلاتا رہا۔ عرض کیا گیا، سلام پھیلانا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اپنے مسلمان بھائی سے مصافحہ کرنا اور سلام کرنا۔ عرض کیا گیا، جب سوتے ہوں اس وقت کی نماز کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، عشاء کی نماز۔ بالاخانہ دراصل اس جگہ کو کہا جاتا ہے جو اونچا کر کے بنایا جاتا ہے تاکہ بہترین نظارہ نظر آ سکے اور دل کو تسکین پہنچ سکے۔ اسی طرح جنت کے ایک بالا خانے کا نام سخا ہے، جس میں 4000 خدمت کے لائق لڑکیاں ہوں گی جو اپنے دامن اور بالوں کو ناز و انداز سے اٹھاتے ہوئے چلیں گی۔ جنت کے درخت۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے سایہ میں 100 سال تک سوار چلتا رہے گا۔ اگر تم چاہو تو قرآن شریف کی آیت وَظِلٍّ ممدود اور لمبا لمبا سایہ ہوگا پڑھ لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو فرمایا انہوں نے سچ کہا، اس ذات کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر تورات کو نازل کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر قرآن مجید کو نازل کیا، اگر کوئی شخص کسی نوجوان اونٹنی یا اونٹ پر سوار ہو کر اس درخت کی جڑ کے گرد گھومے تو اس کا چکر پورا کرنے سے پہلے بوڑھا ہو کر گر پڑے۔ بحوالہ تذکرہ قرطبی صفحہ 450۔ حضرت سلیم بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان دیہاتیوں سے ان کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے سے بہت فائدہ پہنچاتے تھے۔ چنانچہ ایک دن دیہاتی حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک موذی درخت کا ذکر کیا ہے، میرا خیال نہیں ہے کہ جنت میں کوئی ایسا درخت ہو جو جنتی کو ایذا پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کون سا درخت ہے؟ اس نے عرض کیا بیری کا، کیونکہ اس کے کانٹے ہوتے ہیں ایذا دینے والے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ فی صدر مخضود نہیں فرما رہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے کانٹوں کو ختم کر دیا ہے اور ہر کانٹے کی جگہ پھل لگا دیا ہے، وہ اعمال جن سے جنت میں درخت لگتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد، آپ میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہنا اور ان کو اطلاع فرمانا کہ جنت کی زمین بہت پاکیزہ ہے، عمدہ پانی ہے اور ہموار میدان ہے، اس کی شجرکاری سبحان اللہ اور الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہنا ہے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا بھی ذکر کیا ہے، بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 272۔ اسی طرح احادیث شریفہ میں ہر سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم کہنے پر بھی جنت میں ایک ایک درخت لگ جانے کے متعلق آیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کا جنت میں ایک وکیل ہے، اگر وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے جنت میں محلات تعمیر کرتا ہے، اور اگر تسبیح پڑھتا ہے تو اس کے لیے درخت لگاتا ہے، اگر وہ شخص رک جاتا ہے تو وہ فرشتہ بھی رک جاتا ہے۔ بحوالہ بخاری شریف اور کنز الاعمال حدیث نمبر 2458۔ جنت میں جانے والے 12 جانور۔ ابن نجیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جانوروں میں سے 5 جانور جنت میں جائیں گے، اصحاب کہف کا کتا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دمبا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا براق۔ بحوالہ کنز الاعمال حدیث نمبر 25226۔ براق کے بارے میں تفصیل سے جاننے کے لیے اردو تحقیق کی سیریز معراج میں کیا ہوا تھا دیکھیے، جس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے، یا کسی بھی وقت سرچ میں youtube.com/اردو تحقیق لکھیے۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ کے حوالہ سے 5 جانوروں کا مزید ذکر کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی، حضرت بلقیس کا ہدہد۔ بحوالہ البدور الصافرہ حدیث نمبر 2133۔ اسی طرح علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیڑیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دلدل خچر کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ بھی جنت میں جائے گا۔ یہ جانور جنت میں کیوں جائیں گے؟ تو اس کی ظاہری وجہ ان جانوروں کی اللہ تعالیٰ یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت یا ان جانوروں کا دین کی خاطر کوئی نہ کوئی کارنامہ ہے۔ اصحاب کہف کے کتے نے اصحاب کہف کے غار کے باہر پہرےداری کر کے اصحاب کہف کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دمبے نے خود کو قربان کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب کی اور قرآن شریف میں اس کو ناقۃ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کہہ کر مخاطب کیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے گدھے کی نسبت عزیر علیہ السلام کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے براق اور اونٹنی کی نسبت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے نے قاتل کو پکڑوانے کے لیے قربانی دی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی نے یونس علیہ السلام کی سمندر کے پانی سے حفاظت کا فریضہ سر انجام دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی چیونٹی نے باقی چیونٹیوں کی حفاظت کی فکر کی کہ کہیں وہ سلیمان علیہ السلام کی فوج کے پاؤں کے نیچے نہ آ جائیں اور فوج کو خبر بھی نہ ہو۔ اور حضرت بلقیس کے ہدہد نے ملکہ بلقیس اور اس کی قوم کی بے دینی اور کفر و شرک کی فکر کی اور سلیمان علیہ السلام کو اس کی خبر دی۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ وہ ایک مرتبہ جہاد کے لیے نکلے تو ایک شخص کو غمگین دیکھا، اس لیے کہ اس کا گھوڑا مر گیا تھا اور اس کو غمگین کر رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اس سے فرمایا کہ تم یہ مرا ہوا گھوڑا مجھے 400 درم میں بیچ دو۔ ظاہر ہے مرا ہوا گھوڑا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے کسی کام کا نہ تھا، محض اس کے غم کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا۔ اس نے بخوشی بیچ دیا۔ پھر اس نے اسی رات خواب میں دیکھا گویا کہ قیامت قائم ہے اور اس کا گھوڑا جنت میں موجود ہے جس کے پیچھے 700 گھوڑے اور ہیں۔ اس شخص نے ارادہ کیا کہ اپنے گھوڑے کو پکڑ لے، مگر آواز دی گئی کہ اس کو چھوڑو، یہ عبداللہ بن مبارک کا گھوڑا ہے، یہ کل تمہارا تھا، اب نہیں۔ جب صبح ہوئی تو وہ شخص حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے پاس آیا اور سودا پھیرنا چاہا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے پوچھا کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے آپ کے سامنے وہ قصہ جو خواب میں دیکھا تھا سنایا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اس سے فرمایا کہ اب تم چلے جاؤ، تم نے جو کچھ خواب میں دیکھا ہے اس کو ہم نے بیداری میں دیکھا ہے۔ جنت کے پرندے، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، سورہ واقعہ آیت نمبر 21۔ ترجمہ، اور پرندوں کا گوشت ہوگا جو ان کو مرغوب ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، جنت میں ایک پرندہ ہوگا جس کے 70 پر ہوں گے، یہ آ کر جنتی کے طباق پر بیٹھے گا، پھر ہلے گا تو اس کے ہر پر سے برف سے بھی زیادہ سفید قسم کا کھانا نکلے گا جو جھاگ سے زیادہ ملائم ہوگا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اس میں کوئی کھانا ایسا نہیں ہوگا جو دوسرے پر والے کھانے سے ملتا ہو، پھر وہ پرندہ اٹھ کر چلا جائے گا۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آفات، مصائب اور دشمنوں سے بچاؤ کا سب سے مؤثر اسلامی عمل کیا ہے تو یہاں کلک کریں۔ یہاں کلک کر کے آپ اپنے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جان سکتے ہیں۔ اور یہ رہا مسئلہ کشمیر کا واحد حل۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیے، اور کمنٹ میں یہ ضرور لکھیے کہ آپ کے خیال میں جنت کی سب سے پرلطف نعمت کون سی ہے۔